قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام صدر مجلس جناب محترم وسیم احمد ہمایوں صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن ضلع منڈی بہاولپور، اور آج کی اس محفل کے مہمانان خصوصی جناب محترم سیف اللہ تارڑ صاحب، محترم عرفان بابر صاحب، محترم راجہ ذوالفقار صاحب، محترم غضنفر علی ثانی صاحب، محترم خواجہ سعید صاحب، ان کے علاوہ دیگر قابل صد احترام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن، اور آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود جملہ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس نہایت ہی بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا اور جس حسن نظم، جس خوبصورتی اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ آج کی اس محفل کا انتظام کیا گیا ہے، میں اس پر اس مسجد کی انتظامیہ کے جملہ اراکین کو اور بالخصوص میزبانان محفل کو، خواجہ شبیر احمد صاحب کو اور محترم مختار احمد لودرا صاحب کو، خواجہ محمد ثاقب صاحب کو، دیگر خواجہ برادران کو اور ان کی ٹیم کے ہر اس فرد کو جس نے کسی بھی حوالے سے آج کی اس محفل کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا ہے، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ یہ بات بھی میرے سامنے لکھی ہوئی موجود ہے، آج کی یہ محفل محترم خواجہ شبیر احمد صاحب نے اپنے والدین مرحوم، جی یہ والدین لکھا ہوا ہے، میں شاید والد مرحوم خواجہ صاحب ثاقب صاحب کے والدین اور اس کے علاوہ خواجہ شبیر احمد صاحب کے والد محترم اور خواجہ خاندان کے تمام مرحومین، ان کے ایصال ثواب کے لیے آج کی یہ محفل منعقد ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت جملہ مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسعت عطا فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اونچے مقامات عطا فرمائے۔ راجہ صاحب آپ کے سمجھ میں بھی جان نہیں ہے، ایک کو نہیں، آواز اونچی ہونی چاہیے، ہو سکتی اب آپ ہی بیٹھے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ عظیم دن عطا فرمایا، اور پھر اگلا کرم یہ بھی کیا کہ ہمیں آج کے دن اپنے محبوب کا میلاد بنانے کی بھی توفیق عطا فرمایا۔ اس پر ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں میں سمجھتا ہوں کر رہے ہیں۔ ویسے تو میلاد کی رات بھی گزر گئی اور آج میلاد کا دن بھی گزر گیا، اور یقیناً ابھی بھی میں رستے میں آ رہا تھا، کئی جگہوں پر میلاد کے جلوس دیکھنے کو ملے، اور آج سارا دن ایک جشن کا سما ہے۔ جن لوگوں نے آج کے دن آقا کی آمد کی خوشی منائی ہے، میں ان کے اطمینان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نے آقا کی آمد کے جشن منائے، خوشیوں کے اظہار کیے۔ معلوم نہیں ہے آئندہ سال یہ لمحے نصیب ہوں یا نہ، تو ان کو غنیمت جانتے ہوئے
کوئی بات نہیں اگر 12 ربیع الاول کا دن گزر گیا ہے تو ہمارے لیے تو ہر دن ہی آقا کے میلاد کا دن ہے۔ آقا کا میلاد تو کسی وقت بھی منائے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، آقا تیری محفل تیرے دیوانے سجا لے۔ میلاد تو یہی ہے۔ آج کی اس نشست میں محترم خواجہ ثاقب صاحب نے جو مجھے حکم دیا ہے اور ان کی خواہش ہے، ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں ان کی خواہش بڑی مناسب ہے کہ آج دن بھی 12 ربیع الاول کا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو گلیاں اور بازار سجنا شروع ہو جاتے ہیں، ہر طرف لائٹنگ ہو جاتی ہے، جھنڈیاں لگ جاتی ہیں، گھر گھر محافل میلاد شروع ہو جاتی ہیں، محافل نعت شروع ہو جاتی ہیں، میلاد پاک کے جلوس نکلتے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، اور پھر 12 ربیع الاول کا دن وہ تو عاشقوں کے ایمان پر ایک بہار کا دن ہوتا ہے، جشن کا دن ہوتا ہے۔ مگر حاضرین مکرم، جہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے اور اہل محبت اور اہل عشق یہ سب کچھ کرتے ہیں، وہاں ساتھ ہی ساتھ آج کی نوجوان نسل کے ذہنوں میں کچھ سوالات بھی پیدا ہو، اور لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم آقا کے میلاد پر اتنی خوشی کیوں کرتے ہیں، اس خوشی کرنے کا شرعی جواز کیا ہے، جھنڈیاں کیوں لگائی جاتی ہیں، لائٹنگ کیوں کی جاتی ہے، اتنی کثرت سے محافل میلاد اور محافل نعت کیوں ہوتی ہیں، میلاد کے جلوس کیوں نکالے جاتے ہیں، مٹھائیاں کیوں بانٹی جاتی ہیں۔ الغرض سوچتے سوچتے پھر انسان یہاں تک بھی پہنچتا ہے کہ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خود بھی کبھی میلاد کیا تھا؟ کیا صحابہ کرام بھی میلاد بنایا کرتے تھے؟ اور پھر خود ہی وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ چونکہ اس دور میں میلاد نہیں تھا تو میلاد بنانا پھر بدعت ہے، پھر بدعت سے بڑھ کر وہ ناجائز پر اتر آتے ہیں، کہیں اس کو شاید فعل حرام بھی کہتے ہیں۔ اور ایک سوال جو اور ذہنوں کو بڑا ڈسٹرب کرتا ہے وہ یہ کہ 12 ربیع الاول کا دن اگر آقا کی ولادت باسعادت کا دن ہے تو اسی دن ہمارے آقا کا وصال مبارک بھی ہے۔ تو کچھ لوگ یوں بھی سوچتے ہیں کہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم آقا کی آمد پر خوشیاں تو کر لیتے ہیں، تو کیا ان کے وصال مبارک پر ہمیں غم نہیں؟ چلو اگر غم نہیں کر سکتے تو اس وصال والے دن ایک جشن کا سما بنانا شاید یہ کسی طور پر بھی مناسب۔ یہ چند ایک بنیادی سوالات ہیں جو ذہن کے کسی نہ کسی کونے خدرے میں موجود ہیں، اور انسان اس پر سیٹسفیکشن چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ خواجہ صاحب پھر سب کو اندر لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ آ جائیں بھائی، آ جائیں، آپ بھی اندر آ جائیے، پھر پیچھے سے واپس مڑ گئے ہیں بھائی ہیں۔ آج کے اس موضوع پر جو میں بات کرنے والا ہوں، یہ بات پیش نظر رہے کہ میری آج کی گفتگو کا مقصد کسی میلاد نہ منانے والے کے اعتراضات کا جواب دینا ہے۔ جس کا جو عقیدہ ہے اسی سلام۔ ہمارے قائد نے تو ہمیں ایک ہی بات سکھائی اور پڑھائی ہے کہ بیٹے اپنا عقیدہ چھوڑنا نہیں ہے اور کسی دوسرے کے عقیدے کو چھیڑنا نہیں۔ اگر اس فارمولے پر عمل ہو جائے تو ہر طرف امن ہی امن۔ میں اس موضوع پر جو بات کر رہا ہوں، ایک تو محترم خواجہ صاحب کی خواہش، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں اس سے بھی بڑا اس کا سبب یہ بھی ہے کہ چونکہ دن 12 ربیع الاول کا ہے تو ہمارے وہ بچے، ہمارے وہ نوجوان جن کے والدین اور جن کے آباء و اجداد نسل در نسل آقا کا میلاد مناتے چلے آئے،
اور آقا کی ذات اقدس کے ساتھ اپنی محبت اور عشق کا اظہار کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر ہمارے ان بچوں کے ذہنوں کے اندر کوئی شکوک و شبہات کی گرد پیدا ہو جائے تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کا جھاڑو بردار بن کر اس گرد کو صاف کرنے کی نوکری انجام دو، تاکہ تشکیک سے بالا تر ہو کر ہمارے بچے، ہمارے نوجوان پورے ایمان اور یقین کے ساتھ، شرع صدر کے ساتھ، کلیرٹی کے ساتھ آقا کی آمد پر خوشیاں کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ویسے بھی میں دیکھ رہا ہوں زیادہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں آج کی اس محفل میں، تو میں کوشش کروں گا کہ بات اس طرح آپ لوگوں تک پہنچاؤں کہ یہ بات آپ کے ذہنوں میں نقش ہو۔ یہ آپ بد قسمتی کہہ لیں یا خوش قسمتی کہہ لیں، جو جس کا جی چاہے نام دے دے، آج ہماری دین کے نام پر سجنے والی محافل اللہ ماشاءاللہ جو اچھی ہیں ان کا انکار نہیں۔ اکثر و بیشتر ہماری یہ مجالس اور یہ محافل سوائے تفریح تباہ کے ان کا کوئی مقصد باقی نہیں۔ لوگ وقتی طور پر انجوائے کرنے کے، جیسے ہم نے زندگی میں اپنی تفریح تباہ کے لیے کئی اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز بنا رکھی ہیں، بس اسی طرح کا ایک مشغلہ یہ دینی محافل۔ لوگ آتے ہیں کہ دیکھیں مولانا صاحب زور کتنا لگاتے ہیں، وہ اپنی کرسی سے اچھلتے کتنے ہیں، ان کی سور اور لے کیسی ہے، وہ لطیفے اور چٹکلے کتنے سکھاتے ہیں، سناتے ہیں، دوسروں کو برا بلا کتنا کہتے ہیں، گالیاں کتنی دیتے ہیں۔ اور جو جتنے لطیفے سناتا ہے، آپ کبھی فیس بک سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، اس کے سننے والوں کی تعداد اتنی زیادہ۔ یہ المیہ ہے۔ اور آج خواجہ صاحب بھی انہوں نے باقاعدہ مجھے کچھ کلپس بھیجے اور اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ رانا صاحب میں چاہتا ہوں آج بڑا جوشیلا خطاب۔ تو میں نے پھر ان کو بتایا ہے کہ دیکھیے جب جوش آتا ہے تو پھر ہوش چلا جاتا ہے۔ تو ساری باتیں جوش میں کرنے والی نہیں ہوتی، کچھ باتیں ہوش کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اور آج کا سبجیکٹ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جوش نہیں بلکہ ہوش کے ساتھ بات۔ دیکھیں نا، ہم سارے میلاد بنانے والے بیٹھے ہیں، مگر اگر کوئی باہر آپ سے سوال کر دے کہ میلاد بنانے کی کوئی دلیل، تو شاید بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے چند ایک کو چھوڑ کر باقی پریشان ہو کے واپس آ جائیں اور اپنے مولوی صاحب، امام صاحب اور خطیب صاحب سے آ کے ملیں، فلاں بندہ یہ سوال۔ تو میلاد بنائیں ہم سارے اور جواب دینے کے لیے صرف ایک امام اور خطیب ہی۔ ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم بھی کچھ یاد کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس نشست میں کم از کم اتنی چیزیں تو آپ کے ذہن نشین ہو جائیں کہ آج کے بعد اگر آپ کا کوئی دوست، کوئی آپ کا کولیگ اس میلاد کے موضوع پر کوئی سوال کرے تو سوال سن کر پریشان نہ ہو جائیں، بلکہ وہیں کھڑے کھڑے اس کو اتنے دلائل دے دیں کہ آپ کا جواب سن کر پھر وہ میلاد پر اعتراض کرنے والا نہ رہے بلکہ وہ خود میلاد منانے والا۔ تھوڑا تھوڑا سے یاد بھی کرنا چاہیے، اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ بھی کرنا چاہیے۔ تو میں بڑا آسان کر کے مگر باتیں بڑی پکی آپ کو بتا۔ سب سے پہلا سوال کہ ہم آقا کے میلاد پاک پر خوشی کیوں کریں؟ اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے کہ ہم آقا کے میلاد پاک پر خوشی اس لیے کرتے ہیں کہ میلاد پر خوشی کرنے کا حکم خود خدا نے دیا اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا عبادت ہے۔ تو ہم اللہ کا حکم سمجھ کر عبادت جانتے ہوئے آقا کے میلاد پاک پر خوشی۔ جب آپ اتنی بات کریں گے تو کچھ بعید نہیں ہے آپ سے پوچھنے والا اگلا سوال۔ ماشاءاللہ محترم اعظم صاحب تشریف لائے ہیں، ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید۔ جی اب آپ کی توجہ ہے میری طرف پہ؟ میں چاہتا ہوں کہ نوجوان بڑی توجہ سے ان باتوں کو سنیں۔ ہو سکتا ہے وہ سوال کرنے والا آپ سے پوچھے کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بھئی اس کی کوئی دلیل، اللہ نے یہ حکم کہاں دیا؟ تو یہ بات یاد رکھنے گا۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ یونس، اور اس سورت کا نمبر ہے 10، 10ویں سورت ہے موجودہ ترتیب۔
اور اس سورت کی آیت نمبر ہے 58۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ باری تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب مکرم، ذرا آپ اپنی میٹھی میٹھی زبان سے اعلان کر دیجئے، انہیں بتا دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ کہ یہ جو ان پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوئی ہے، فبذلک فلیفرحوا، پس انہیں چاہیے کہ اس فضل اور رحمت کے ملنے پر دل کھول کر خوشیاں منائیں۔ اور آگے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، اور ان کا یہ خوشی کرنا ہر اس عمل سے بڑھ کر ہے جو یہ اپنے لیے جمع کریں۔ جب آپ یہ آیت کریمہ دلیل کے طور پر پیش کریں گے، اور میں نے آیت بھی پڑھی ہے، اس کا ترجمہ بھی کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ سوال کرنے والا اگلا سوال آپ سے، اور وہ کہے کہ آیت تو آپ نے اس لیے پڑھی تھی کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے میلاد پر خوشی کرنے کا حکم دیا ہے، آیت میں تو میلاد کا ذکر آیا ہے جی؟ یہ آپ کی چپ بتا رہی ہے کہ آپ نے غور سے سنا ہی نہیں۔ اب میں آپ کی خاطر آیت کا ترجمہ پھر کر رہا ہوں کہ میرا مقصد آپ لوگوں کو بات سمجھانا ہے۔ یہ ایک تربیتی نشست ہے ہماری، جس میں ہم بیٹھے آج اس موضوع پر تو کم از کم کی بات سمجھ آنی چاہیے نا۔ تو غور سے سنیں قرآن کی آیت کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں قل، اے میرے محبوب ذرا آپ کہہ دیجیے، آپ اعلان کر دیجیے بفضل اللہ وبرحمتہ کہ یہ جو ان پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوئی ہے، فبذلک فلیفرحوا، بس انہیں چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں۔ تو کیا خیال ہے، میلاد کا ذکر آیا جی؟ نہیں آیا۔ اگلا سوال کر دے گا کہ میلاد کا تو ذکر ہی کوئی نہیں، میلاد کی خوشی کیسے ثابت ہوگی؟ تو پریشان نہیں ہونا، آپ یہ بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ انہیں کہیں کہ بجا ہے اس آیت کریمہ کے اندر باری تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ اپنے محبوب کے میلاد کا ذکر کوئی نہیں، مگر ایک حکم اس نے ضرور دیا ہے کہ جس شخص کو جب بھی، جہاں بھی، جتنا بھی اور جس حال میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے، اسے چاہیے کہ اس فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشی کرے۔ یہ حکم تو ہے نا آیت کریمہ، اس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اب اللہ کے فضل کی بھی کروڑوں شکلیں ہیں اور اس کی رحمت کی بھی کروڑوں شکلیں، یہ کسی ایک شکل میں بند نہیں۔ دیکھیے کوئی بیمار تھا، اسے صحت مل گئی، یہ اس پر اللہ کا فضل بھی ہو گیا، اس کی رحمت بھی ہو گئی۔ کوئی بے اولاد تھا، اللہ نے اولاد کی نعمت عطا کر دی، اس پر اللہ کا فضل بھی ہو گیا، اللہ کی رحمت بھی ہو گئی۔ کوئی بے روزگار تھا، اللہ نے اس کو اچھا روزگار عطا کر دیا، یہ اس پر اللہ کا فضل بھی ہو گیا، اس کی رحمت بھی ہو گئی۔ تو فضل اور رحمت کی کروڑوں شکلیں ہو سکتی ہیں، مگر حاضرین مکرم یاد رکھیں، اس کائنات کے اندر اللہ کا سب سے بڑا فضل وہ خود ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت وہ وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ حق اور سچ بات تو یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جس کو بھی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملتی ہے، وہ تو ملتی ہی مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے سے۔ تو بھئی جب عام فضل اور رحمت کے ملنے پر اللہ نے خوشی کرنے کا حکم دے دیا، تو وہ ہستی جو اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی ہے، اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی ہے، اور ہر فضل اور رحمت ملتا بھی انہی کے قدموں کے صدقے سے ہے، تو کیا خیال ہے اس ہستی کے ملنے پر خوشیاں نہیں ہونی چاہیے؟ یہ تو اس آیت سے بڑا نکھر کر سامنے آ رہا ہے، اور یہ آیت زبان حال سے اعلان کر رہی ہے کہ لوگوں، سب سے بڑھ کر خوشیاں اس ہستی کی آمد پر ہونی چاہیے جو اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی ہے اور سب سے بڑی رحمت بھی ہے۔
ایک معنی ہے۔ یاد رکھیں قرآن پاک کی ایک ایک آیت کی کئی کئی تفسیریں، اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر اور بھی کی ہے۔ یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، جس پر میں نے ایک نقطہ آپ کو بیان کیا ہے، اس آیت سے جو پچھلی آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے قرآن کا ذکر کیا اور فرمایا کیا انسانوں، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس قرآن کی شکل میں موعظت نصیحت آ۔ تو مفسرین نے لکھا، یہ تفسیروں کی قسموں میں سے ایک تفسیر ہوتی ہے کہ ہر دو آیتوں کے درمیان بھی ایک ربط ہوتا ہے، اس ربط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو تفسیر کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں تفسیر ربط بین الآیات۔ تو مفسرین نے لکھا کہ چونکہ پچھلی آیت میں قرآن کا ذکر ہے، باری تعالیٰ اسی مضمون کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اور اس آیت میں باری تعالیٰ نے اپنے اسی قرآن کو اپنا فضل بھی قرار دیا ہے اور اپنی رحمت بھی، اور باری تعالیٰ فرما یہ رہے ہیں کہ محبوب انہیں بتا دو کہ یہ جو قرآن کی شکل میں ان پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوئی ہے، پس انہیں قرآن کے ملنے پر خوشیاں منائیں۔ اب یہ ایک تفسیر ہے، میں بتا رہا ہوں کہ ایک ایک آیت کی کئی کئی تفسیریں ہوئی، اور کسی ایک تفسیر کی وجہ سے باقی تفسیریں باطل نہیں ہو جاتی۔ ہر تفسیر کا ایک اپنا درجہ ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا مقام ہے، مگر بعض لوگوں نے اسی ایک بات کو بنیاد بنایا اور شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو اس آیت میں تو فضل اور رحمت سے مراد اللہ کا قرآن، تو یہاں تو قرآن کے ملنے پر خوشی ہے، میلاد کی خوشی کہاں سے؟ میں اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہ رہا، اس کو بھی انٹرٹین کرتا ہوں کہ دیکھیے اگر فضل اور رحمت سے مراد اللہ کا قرآن بھی لے لیا جائے تو یہ بات طے ہو گئی کہ باری تعالیٰ نے قرآن کے ملنے پر خوشیاں کرنے کا حکم۔ اور آپ ذرا اپنی یادداشت پر تھوڑا سا زور دیں، جب رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ آتی، لیلۃ القدر، اس رات مساجد کے اندر بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، اور اگر آپ نے کبھی اشتہارات باہر لگے ہوئے دیکھے ہوں، پوسٹر دیکھے ہوں، آج کل سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے، تو ان اشتہارات کے اوپر لکھا ہوتا ہے جشن نزول قرآن۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ یہ کبھی نظروں سے گزرا؟ ہم قرآن کے ملنے پر جشن مناتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ اس کی بنیاد کیا ہے، تو اس جشن منانے کی بنیاد قرآن کی یہی آیت ہے کہ اللہ نے قرآن کو فضل اور رحمت کہا اور اس قرآن کے ملنے پر خوشیاں کرنے کا حکم دیا، اور ہم ایک تقریب کا اہتمام کرتے ہیں جس میں پھر قرآن کی عظمت، قرآن کے فضائل کی بات ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن ختم کیا جاتا ہے چونکہ اس رات، تو پھر بالعموم وہ ایک خوشی کی بنتی۔ اگر یہاں فضل اور رحمت سے قرآن بھی لے لیا جائے تو یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ نے قرآن کے ملنے پر خوشیاں کرنے کا حکم۔ اگر حاضرین مکرم، ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ جس قرآن کے ملنے پر ہم خوشیاں کرتے ہیں اور اللہ نے خوشی کرنے کا حکم دیا ہے، تو کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس قرآن کی اپنی حقیقت کیا ہے؟ قرآن ہے کیا؟ اگر یہ سوال اللہ کی بارگاہ میں رکھیں کہ مولا تو ہی بتا دے کہ قرآن کیا ہے، تو باری تعالیٰ نے اسی قرآن کے اندر 2 مقامات پر اس بات کا جواب دیا اور فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ۔ فرمایا قرآن کے بارے میں جاننے والوں سن لو، یہ قرآن تو میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی ایک بات ہے، یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے۔ ہمارے آقا کی زبان اقدس ہلتی چلی جاتی، قرآن کے وجود کا ظہور ہوتا چلا جاتا۔ اگر زبان مصطفی نہ ہلتی تو کبھی قرآن کے وجود کا ظہور نہ ہوتا۔ تو قرآن ہے ہمارے آقا کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات۔ ارے سوچو، جس رات میں اس نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات آئے، اللہ اس پر خوشیاں کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو بھائی جس رات میں وہ بات والا رسول ہی آتا ہے، تو کیا اس رسول کے ملنے پر خوشیاں نہیں ہونی چاہیے؟ وہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے۔ ایک اور اینگل سے دیکھیں، کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا ام المومنین ذرا فرمائیں ہمارے آقا کے اخلاق کیسے؟
جواب دیتی ہیں کانا خلقہ القرآن، اے پوچھنے والے کیا تو نے قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا؟ یہ سارے کا سارا قرآن کملی والے آقا کی اداؤں کا نام ہے۔ قرآن آقا کے اخلاق پر مشتمل کتاب ہے۔ تو منڈی بہاؤدین والوں ذرا سوچو، جس نبی کے اخلاق پر مشتمل اگر کتاب آئے تو خدا اس پر خوشیاں کرنے کا حکم دے، تو جس امت کو وہ اخلاق والا رسول ہی مل جائے۔ تو گویا اس زاویہ نگاہ سے بھی اگر دیکھیں تو آقا کی آمد پر اور آقا کی ولادت باسعادت کی شکل میں ملنے والی نعمت پر بدرجہ اولا خوشیاں کرنے کا حکم ثابت۔ تیسری بات جو اس آیت کریمہ کے ذیل میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ مفسرین کے نزدیک یہ ایک طے شدہ اصول ہے، خواہ وہ کسی بھی مکتب فکر کا ہو، کسی کا بھی اس پر اختلاف، سب کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ اگر قرآن پاک کے اندر کسی مقام پر فضل اور رحمت کا ذکر اکٹھا آ جائے تو وہاں فضل اور رحمت کا ارجح ترین معنی، اس کی مناسب ترین تفسیر اور اس سے پہلی مراد وہ خود ذات محمد مصطفیٰ، باقی سب معنی بعد میں دیے جائیں گے، پہلی مراد ہی اس سے کملی والے آقا کی ذات۔ اب اس آیت کریمہ میں فضل کا بھی ذکر ہے، رحمت کا بھی ذکر ہے اور پھر اکٹھا ذکر ہے۔ اب فضل اور رحمت سے مراد اگر آقا کی ذات مبارک لے لی جائے تو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کل، اے میرے محبوب ذرا اپنی میٹھی میٹھی زبان سے بتا دو، اعلان کر دو کہ یہ جو میری ولادت باسعادت کی شکل میں، میری آمد کی شکل میں، میرے وجود مسعود کی شکل میں ان پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوئی ہے، بس انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے ملنے پر دل کھول کر خوشیاں منائیں۔ تو لہذا پہلے سوال کا جواب میں نے آپ کو بتایا کہ ہم آقا کی آمد پر خوشی اس لیے کرتے ہیں کہ آقا کی آمد پر اور آقا کی شکل میں ملنے والی نعمت پر خوشیاں کرنے کا حکم خود خدا نے دیا۔ اتنی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اصل میں خواجہ ثاقب صاحب سے کچھ خواجہ برادران قابو نہیں آ رہے۔ خواجہ صاحب یہ تو 1 منٹ بھی نہیں چپ کر کے بیٹھے اور آپ خود آتے جاتے سارے ماحول کو ڈسٹرب کرتے رہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے جہاں بٹھا دیا ہے وہ سکون سے بیٹھ جائے؟ کیا تو ان بچوں کو باہر بٹھا کر ایک بچے کی ڈیوٹی لگا دیں کسی بڑے کی کہ ان کو باہر ہی مصروف رکھیں؟ چھوٹے بچے ہیں، اب وہ نہیں چپ کر کے بیٹھیں گے، ان کی مجبوری ہوگی، پھر آپ کو جانا پڑے گا۔ چیک کر کے دیکھیں، چلو ٹھیک ہے، ایک ٹرائی کر لیتے ہیں۔ یا جس کے پاس بھی بیٹھے کنٹرول میں نہیں رہیں گے نا، چھوٹے بچے ہیں تو خواجہ صاحب ایک ہی بار حل کر لیں گے، بار بار ڈسٹربنس مناسب نہیں۔ کر لو کچھ، آپ نے تھوڑی دیر بعد پھر چپ کر کے اٹھ جانا ہے۔ میں آپ کو موقع دے رہا ہوں نا، ابھی کر لیں آپ نے جو بھی اس کا انتظام کرنا۔ اب خواجہ صاحب جب ہم چپ کر کے تو انہوں نے اٹھ جانا ہے پھر۔ چلے ٹھیک ہے بھائی۔ اب اگلی قابل غور بات اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے جو کلمات استعمال کیے ہیں وہ بڑے خاص ہیں۔ فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، محبوب انہیں بتا دو کہ انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے ملنے پر خوشیاں منائیں۔ کیا کیا کریں؟ یہ یفرحو کا لفظ فرحت سے نکلا اور فرحت کا معنی ہوتا ہے خوشی۔ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ جی بند کر دیں۔ جسے کہتے ہیں نا خدا ہی ملا نہ وصال سمجھ، ایک کام کریں، جہاں یکسوئی سے خلوت میں بیٹھ کر درود پاک پڑھیں یا غور سے میری باتیں سنیں۔ یہ بیعت بھی ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے کئی مرتبہ، شاید ہمارے لوگوں کو یاد ہو، جب کسی ایسی مجلس میں بیٹھے جس میں علم کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، حدیث کی بات ہو، تو اس وقت قرآن کو سننا فرائض میں شامل ہے۔
ساری چیزیں پیچھے رہ گئی. تو اس لیے جان پوری یکسوئی سے سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اس وقت یہ سیکھنا زیادہ ضروری ہے. تو جب آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کو کچھ فائدہ بھی ہوگا, ورنہ آپ کا دھیان نہ ادھر ہے نہ. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے فَلْ يَفْرَحُوا کے ذریعے خوشیاں کرنے کا حکم. اب اللہ کی ذات کو یہ الفاظ کی محتاج نہیں. باری تعالیٰ چاہتے تو فرما سکتے تھے فَلْيَعْبُدُوا, محبوب نے بتا دو کہ انہیں چاہیے اس نعمت کے ملنے پر میری عبادت کیا جائے. اللہ نے یہ حکم دیا. باری تعالیٰ چاہتے تو فرما دیتے فَلْيَسْجُدُوا, انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے ملنے پر شکرانے کے سجدے کیا جائے. باری تعالیٰ چاہتے تو فرما دیتے فَلْيُنْفِقُوا, انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے ملنے پر صدقہ و خیرات کیا کرے. مگر اللہ نے کوئی ایسا حکم, اللہ نے جو حکم دیا فرمایا فَلْيَفْرَحُوا, محبوب نے بتا دو کہ اس نعمت کے ملنے پر انہیں دل کھول کر خوشیاں. یہ قرآن کو تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی خوشیاں کیوں منائی جائیں, کیا باقی کام کرنے منع کر دیا؟ تو باری تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ نہیں, باقی کاموں سے میں نے منع نہیں, جس کے جی میں جو آئے وہ کرے. مگر فَلْيَفْرَحُوا کا تقاضا یہ ہے کہ میرا دل ٹھنڈا تب ہوگا کہ میرے مصطفیٰ کی ولادت کا دن آئے, تمہارے دل خوشی سے پھولے نہ سمائے, ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہو جائیں, مرجھائے ہوئے چہرے بھی کھل اٹھے, غمگین چہروں پر بھی مسکراہٹیں مچل جائیں. یہ فَلْيَفْرَحُوا کا اصل تقاضا. میں ابھی میلاد کے جلسے کی بات نہیں کر رہا, محفل نعت کی بات نہیں کر رہا, کسی جلوس کی بات نہیں کر رہا, مٹھائیاں بانٹنے کی بات نہیں کر رہا, گلیاں بازار سجانے کی بات نہیں. باری تعالیٰ نے یہ جو مطلق خوشی کرنے کا حکم دیا ہے نا, کہ آپ کا دل فرحت محسوس کرے. جیسے بندے کو کوئی کامیابی ملے تو بندہ فطرتاً ایک خوشی محسوس کرتا, اس دن وہ خوشی سے پھولا نہیں سکتا. یہ جو قلبی خوشی محسوس کرنا ہے, یاد رکھیں آقا کی ولادت باسعادت کے دن یوں خوشی محسوس کرنا یہ کوئی مستحب عمل نہیں ہے, یہ کوئی خالی سنت ہی نہیں ہے, بلکہ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے میں بتا رہا ہوں کہ یفرحوا کا حکم دینے سے پہلے باری تعالیٰ نے اس آیت میں 11 تاکیدات والے. کتنی تاکیدیں ہیں؟ اللہ ایک بار بھی کہہ دے تو اس کی بات کا انکار نہیں ہو سکتا, اور اگر وہ ایک حکم 11 تاکیدیں لگا کر دے تو انکار کی کوئی گنجائش بچے گی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خوشی کرنا ہے نا, یہ کوئی مستحب عمل نہیں ہے کہ کر لیا تو ثواب, نہ کیا تو گناہ نہیں, بلکہ آقا کی آمد پر خوشی کرنا یہ واجب اور فرض کا درجہ ہے, اس کے بغیر گزارے. اور قرآن کے کئی ایک مقامات اور ہیں جو اسی بات پر دلالت کرتے ہیں. اب رہ گئی اگلی بات یہ جو ہم کرتے ہیں, کوئی میلاد کا جلسہ کرتا ہے, کوئی محفل نعت کرتا ہے, کوئی لائٹنگ کرتا ہے, کوئی جھنڈیاں لگاتا ہے, کوئی جلوس نکالتا ہے, کوئی مٹھائیاں بانٹتا ہے. یہ کیا ہے؟ کیا اس کی بھی کوئی حقیقت ہے؟ سن لیں, اب اسی آیت کریمہ کے انہی کلمات پر غور کریں گے. جو جتنے کیوں والے سوالات ہیں نا, کہ جھنڈیاں کیوں لگائی جاتی ہیں, نعتیں کیوں پڑھی جاتی ہیں, لائٹنگ کیوں کی جاتی ہے, مٹھائیاں کیوں بانٹی جاتی ہیں, باری تعالیٰ نے ان سارے سوالوں کا جواب اسی ایک لفظ فَلْيَفْرَحُوا کے اندر. یہ بات نوجوان بالخصوص غور سے سنیں اور اپنے من میں اس کو بٹھائیں. جب کوئی سوال کرے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو, یہ کیوں کرتے ہو, یہ کیوں کرتے ہو, تو میں سارے سوالوں کا ایک ہی جواب قرآن کی. آپ اس آیت کو پڑھیں, باری تعالیٰ نے فَلْيَفْرَحُوا کہہ کر خوشیاں کرنے کا حکم تو دے دیا, مگر آگے پوری آیت کو پڑھ لیں, باری تعالیٰ نے خوشی کرنے کا کوئی سپیسیفک طریقہ آگے کوئی کہ تم نے خوشی کرنی کیسے. اگر باری تعالیٰ کوئی ایک آدھ خوشی کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتے تو ہم سارے کے سارے اسی ایک طریقے سے خوشی کرنے کے پابند ہو جاتے. کسی کو دائیں بائیں کچھ اور سوچنے کی ضرورت نہیں, مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا. باری تعالیٰ نے خوشیاں کرنے کا حکم دے دیا اور آگے خوشی کرنے کا کوئی طریقہ نہ بتا کر اس حکم کو اوپن رکھا, اس کو کھلا رکھا.
اس کو مقید نہیں کیا، محدود نہیں کیا، حد بندی نہیں کی کہ بس ایسے کر سکتے ہو ایسے نہیں کر سکتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ بھئی تمہارے ہاں تمہارے علاقے میں تمہارے رسم و رواج کے مطابق خوشی کرنے کا جو بھی جائز طریقہ ہو سکتا ہے، شرط ایک ہے کہ وہ طریقہ ناجائز نہ ہو، وہ حرام کے زمرے میں نہ آتا ہو، اللہ اور اس کے رسول نے اس عمل سے منع نہ کیا ہو۔ فرمایا ایک بات ملحوظ خاطر رکھنا، بس باقی خوشی کرنے کا جو بھی جائز طریقہ ہو سکتا ہے تمہیں ہر اس طریقے سے میرے مصطفیٰ کے میلاد پر خوشی کرنے کی اجازت۔ اللہ نے کوئی پابندی لگائی، تو جب اللہ نے پابندی نہیں لگائی تو میں اور آپ پابندیاں لگانے والے کون ہوں؟ باری تعالیٰ اس حکم کو کھلا رکھ کر در حقیقت یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھئی دیکھو میرے محبوب کی ولادت کا دن آئے، کسی کا دل نوافل پڑھ کے خوش ہوتا ہے تو بھئی وہ نفل پڑھ کے، کسی کا دل صدقہ و خیرات کر کے خوش ہوتا ہے تو بھئی وہ صدقہ و خیرات کر لے، کسی کا دل میلاد کا جلسہ کر کے خوش ہوتا ہے وہ میلاد کا جلسہ کر لے، کسی کا دل محفل نعت سجا کے خوش ہوتا ہے بھئی وہ محفل نعت کر لے، کسی کا دل جھنڈیاں لگا کے خوش ہوتا ہے تو بھئی وہ جھنڈیاں لگا لے، کسی کا دل لائٹنگ کر کے خوش ہوتا ہے تو بھئی وہ لائٹنگ کر لے، کسی کا دل میلاد کا جلوس نکال کے خوش ہوتا ہے تو بھئی وہ جلوس نکال لے، کسی کا دل مٹھائیاں بانٹ کر خوش ہوتا ہے تو وہ بھی مٹھائیاں بانٹ لے۔ حتیٰ کہ منڈی بہاؤدین والوں سن لو، اگر کوئی شخص آقا کے میلاد کی خوشی میں، میلاد کے جلوس میں، ڈھول کی تھاپ پر نعتوں کے ساتھ اونٹوں اور گھوڑوں کے رقص بھی کروائے تو شریعت اس سے بھی منع نہیں۔ یہ فل یفرحوا کے ذیل میں اس کی بھی گنجائش۔ ہمارے اپنے بیٹوں کی شادیاں ہوں، ہم ڈھول بھی بجائیں، گھوڑے بھی نچائیں، اونٹ بھی نچائیں اور کوئی فتویٰ یاد نہ آئے، اور آقا کے میلاد کی بات آ جائے تو دل فتوے ڈھونڈتا ہے۔ تو بات فتوے کی نہیں ہے، فتویٰ در حقیقت وہی تلاش کرتا ہے جس کا دل عشق مصطفیٰ سے خالی ہے۔ اگر دل میں آقا کی تھوڑی سی محبت اور عشق بھی موجود ہونا تو عشق تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ یار کی آمد پر خوشیاں منانے۔ اب دیکھیں نا، اگر کوئی لائٹنگ کر لے تو لائٹنگ کرنا کوئی حرام کام ہے؟ اللہ نے منع کیا؟ کوئی جھنڈیاں لگا لے تو یہ کوئی ناجائز کام ہے؟ کوئی خوشی کی بات؟ کوئی میلاد کا جلوس نکال لے تو کہاں لکھا ہے قرآن حدیث میں کہ جلوس نکالنا ناجائز؟ آپ احتجاج کے لیے نکلے تو جلوس بنا لیں، سب کچھ جائز، اور آقا کے میلاد کا جلوس نکل آئے تو ناجائز کیسے ہو؟ اللہ نے کوئی منع نہیں کیا؟ مٹھائیاں بانٹنا، لنگر بانٹنا، کھانا تقسیم کرنا کوئی ناجائز کام؟ کوئی ناجائز کام؟ تو اللہ رب العزت نے فل یفرحوا کہہ کر کوئی پابندی لگائی نہیں ہے، بس ایک ہی پابندی ہے کہ جو کام کرو وہ فعل ناجائز نہیں ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی کہے کہ اچھا اللہ نے خوشی کرنے کا حکم دیا ہے تو انڈیا کی فلم دیکھ کے خوشی مناتے، اجازت نہیں۔ کوئی کہے شراب پیتے ہیں، اس کی اجازت۔ کوئی کہے وہ سائیکلنگ اور موٹر سائیکل ون ویلنگ کرتے ہیں نا، وہ یہ کرتے ہیں، اجازت۔ غلط کام جس سے نقصان کا اندیشہ ہو اس کی اجازت نہیں ہے، باقی جائز طریقہ۔ فرمایا تمہارے ہاں خوشی کرنے کا جو بھی جائز طریقہ ہو سکتا ہے تمہیں ہر اس طریقے سے میرے مصطفیٰ کے میلاد پر خوشی کرنے کی اجازت۔ کوئی پابندی ہے؟ کئی علاقوں میں چلے جائیں نا تو خوشی کے موقع پر لوگ لٹی ڈالتے ہیں، جھومر ڈالتے ہیں۔ اب میں بات کہوں گا، ممکن ہے کوئی تنگ ذہن کا مالک شخص کہے کہ علامہ صاحب کیا باتیں بتاتے ہیں؟ میں بالکل قرآن اور حدیث کی روح سے بتا رہا ہوں جو گنجائش موجود ہے۔ فرمایا جو خوشی کرنے کا جائز طریقہ ہے، کوئی آقا کی آمد کی خوشی میں مل کر لوٹی ڈالے، جھومر ڈالے، گھنگرو ڈال کے ناچے، اس کی بھی اجازت۔ اور یہ کام خود میرے آقا کے سامنے، آقا کے دور میں بھی ہو۔ اب لوگ پڑھتے نہیں ہیں، کتابیں دیکھتے نہیں۔ مسجد نبوی کے اندر حبشہ کے لوگ حبشی آتے، ان کے ہاتھوں میں سٹکس پکڑی ہوتی، وہ ایک خاص انداز سے اچھلتے کودتے، سٹکس پر سٹک مارتے، جیسے گتکا کھیلتے ہوتے ہیں نا،
یوں کر دے، اور ساتھ ان کی زبان پر ایک ورد ہوتا، وظیفہ ہوتا. وہ پڑھتے کیا؟ محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح. یہ ترانہ پڑھتے، ساتھ لٹی ڈالتے، اور میرے آقا اپنے در دولت پر کھڑے ہو کر خود بھی دیکھتے، خوش ہوتے، اور اپنے پیچھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کر کے اپنے کندھے کی اوٹ سے ان کو بھی رات مینار پاکستان عالمی میلاد مصطفیٰ کانفرنس تھی. آپ کے منڈی کے بہت سارے لوگ موجود تھے، دعا جلسے میں موجود تھے، چشمدید گواہ ہے. اور وہاں پر ایک سبز جبہ پہن کر میرپور کے علاقے سے الیاس ملنگی صاحب، انہوں نے گھنگرو بھی باندھے ہوئے، اور وہ جیسے ہی نعتیں پڑھی جاتی تو نعتوں پر وہ ساری رات عشاء کے بعد سے لے کر فجر کی اذانوں تک وہ ایک مستی کے عالم میں ساری رات بس دمال ہی ڈالتا رہا. تو دین میں بڑی وسعت ہے، بشرطے کہ کوئی ناجائز استعمال نہ کرے. تو جائز حد کے اندر رہتے رہتے ان سارے کاموں کی گنجائش ہے، بس ناجائز اور غلط کاموں سے. تاہم ان چند باتوں کے بعد اب میں یہی دو تین جو اہم باتیں ہیں ان پر ایک ایک خوبصورت مثال دے کے آپ کے لیے اور آسان کرتا ہوں. مثلا ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں. کوئی پوچھے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کوئی دلیل ہے، تو میں صرف ایک ایک خوبصورت بات آپ کو بتاتا ہوں. ہم جو دیکھیے چھوٹی چھوٹی کاغذ کی جھنڈیاں لگاتے ہیں، کوئی پلاسٹک کی نکل آئی ہیں وہ لگا لیتے ہوں گے، کوئی کپڑے کے جھنڈے بنا کے لگا لیتے ہیں. ہم نے جھنڈیاں کیا لگانی ہیں؟ جھنڈے تو وہ تھے جو آقا کے میلاد کی رات خود خدا نے لگوائے. حدیث کی کتابیں بڑی بڑی ہیں. میرے آقا صلی اللہ رب العزت نے کملی والے آقا کی ولادت باسعادت کی رات جبریل امین علیہ السلام کو بلوا کر 3 جھنڈے لگائے. فرمایا جبریل لے جاؤ، ایک مشرق میں لگاؤ، دوسرا مغرب میں لگاؤ، اور تیسرا بیت اللہ کی چھت پر لگاؤ جہاں میرے مصطفیٰ کی ولادت ہونے والی. ذرا سوچیں وہ جھنڈے جو خدا نے لگوائے ہوں گے، جبریل نے لگائے ہوں گے، وہ کتنے کتنے بڑے. ہم تو یہ چھوٹے چھوٹے بلب لگا کر لائٹنگ کرتے ہیں نا. ہم نے لائٹنگ کیا کرنا؟ لائٹنگ تو وہ تھی جو کملی والے آقا کے میلاد کی رات خود خدا نے کروا دی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں کہ جس رات میرے پوتے کی ولادت ہوئی تو کہتے ہیں میں اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں تھا، رات کا پچھلا پہر تھا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ طواف کرتے کرتے اچانک میری نظر کعبے پر جو پڑی تو کہتے ہیں ایک منظر تو میں نے یہ دیکھا کہ اس وقت کعبہ خود میرے گھر کی طرف جھک رہا. گویا کعبے نے بھی جھک کر سجدہ کر کے سلامی دے کے آقا کا استقبال. پھر کہتے ہیں اچانک میری نظر آسمان کی طرف جو اٹھی تو کہتے ہیں اس وقت آسمان کے ستارے اتنے نیچے آ گئے تھے، قریب آ گئے تھے کہ یوں لگتا تھا کہیں ہمارے اوپر یہ کوئی بچہ بات نہیں کر رہا. کون کر رہے ہیں؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ، جن سے زیادہ سمجھدار اور زیرے انسان کوئی نہیں، اپنے خاندان کے سردار. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ستارے اتنے قریب آ گئے تھے کہ ایسے لگتا تھا کہ کہیں ہمارے اوپر گری نہ. اور منڈی والوں ذرا سوچو رات کون سی تھی؟ 12ویں رات. اور یہ جو 12، 13، 14 کی راتیں ہیں جب چاند اپنے پورے جوبل اور عروج پر ہوتا ہے تو بالعموم ستارے تو نظر ہی کوئی نہیں آتے ہیں. ستارے نہیں آتے. عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان 12ویں کی رات کی نسبت تو ذرا سوچو وہ ستارے اللہ نے کتنے قریب کر دیے. گویا اللہ رب العزت نے اس رات چاند اور ستاروں کو زمین کے قریب کر کے پوری کائنات کو بکائے نور بنا. ہر طرف لائٹنگ ہی لائٹنگ، روشنی ہی روشنی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ
سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جس لمحے میرے لخت جگر کی ولادت ہوئی تو فرماتی ہیں مجھ سے ایک ایسا نور خارج ہوا کہ جس کی وجہ سے کائنات کی ہائش ہے اس قدر چمک اٹھی کہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بند کمرے میں بیٹھ کر شام کے محلات کو بھی دیکھا. دیکھو نا اس لائٹنگ کا، اس نور کا عالم کیا ہوگا کہ ہر شے چمک، اور دیوار بھی چمک اٹھتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں میں نے بند کمرے میں بیٹھ کر شام کے محلات کو بھی دیکھا. لائٹنگ تو وہ چیز اللہ نے کر. کوئی پوچھے جلوس کیوں نکالتے ہیں تو ایک آپ کو ایمان افروز بات اس پر بھی سنا دوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والوں کو یہ پتا تھا کہ آقا نے روانہ کب ہونا، یہ ایک طے شدہ پلان تھی. اور انہیں یہ بھی اندازہ تھا کہ کوئی مکہ سے چلے تو کتنے دنوں میں مدینہ پہنچ جاتا. مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھر سے نکلے تو آپ نے سیدھا مدینہ جانے کی بجائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور پہلے بارے 100 3 دن اور 3 راتیں وہاں رہے. لیٹ ہو گئے، تاخیر ہو گئی. موبائل ٹیلی فون تو نکلے کوئی نہیں تھے کہ فون کر کے بتا دیتے کہ ابھی ہم 3 دن لیٹ آ رہے ہیں. اب مدینہ کے لوگ انتظار میں ہیں کہ آقا چل تو پڑے تھے، ان کو تو پہنچ جانا چاہیے. احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اہل مدینہ کیا کرتے، وہ 3 دن جو ان کی شدت کے انتظار کا عالم یہ تھا کہ وہ ہر روز ناشتے کر کے اپنے گھروں سے نکل آتے، عاشق لوگ، محبت کرنے والے، اور وہ اونچے اونچے ٹیلوں پر چڑھ اور بعض کھجور کے درختوں کے تنوں پر چڑھ کر آقا کی راہ تکتے تھے کہ آقا کی سواری کہیں آتی ہوئی نظر آتی. اب تو وہ راہ تکنے کا دور ہی نہیں رہا نا، اس لیے نوجوانوں کو تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ راہ تکنا کیا ہوتا. اب تو موبائل ٹیلی فون نکل آیا، لوگ گھر بیٹھ کے آرام سے پوچھتے ہیں جی رانا صاحب چل پڑے لاہور سے کہ نہیں چلے، اب کہاں پہنچ گئے، اب کہاں پہنچ گئے، اب کہاں پہنچ گئے، راہ کوئی دیکھ نہیں. جب یہ موبائل ٹیلی فون نہیں تھے تو یہ کئی بڑے لوگ جنہوں نے وہ دور دیکھا ہے ان کو یاد ہوگا کہ جب کسی کے خاص مہمان نے آنا ہوتا، کسی کا بیٹا نوکری سے واپس آ رہا ہے، کسی کا والد آ رہا ہے، کسی کے پیر و مرشد آ رہے ہیں، یا وہ خاص مہمان آ رہا ہے، تو گھر والے میزبان کئی بار گھر سے نکل کر گلیوں میں آ کے مہمان کی راہ تکتے تھے کہ مہمان آ رہا ہے یا نہیں. ایسا ہوتا تھا یا نہیں ہوتا؟ تو ذرا چشم تصور میں لائیں ان مدینہ والوں کے انتظار کا عالم کیا ہوگا جن کے مہمان خود محمد مصطفیٰ بن رہے ہیں. جب 3 دن کی تاخیر کے بعد دور سے آقا کی سواری آتی ہوئی انہیں نظر آئی تو شہر مدینہ میں ایک شور مچ گیا، ہر طرف دھوم مچ گئی کہ آقا تشریف لے آئے. کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا عورتیں، ہر کوئی اپنے گھر سے باہر نکل آیا اور مدینہ کے لوگوں نے مدینہ کی بستی سے باہر نکل کر اکٹھے ہو کر جلوس کی شکل میں کملی والے آقا کا استقبال کیا. مدینہ کی بچیوں نے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر تف بجا بجا کر نعتیں پڑھ کے کملی والے آقا کا استقبال کیا. یہ جو آپ اکثر پڑھتے ہیں طلع البدر علیہ، یہ وہ نعت تھی جو آقا کی آمد کے وقت مدینہ کی بچیوں نے پڑھی. جب آقا شہر مدینہ میں تشریف لے آئے تو اب کوئی عرض کرتا ہے کہ آقا میرے گھر تشریف لے آئے، کوئی درخواست پیش کر رہا ہے کہ آقا یہ سعادت مجھے بخش دی، کوئی عرض کر رہا ہے آقا میرے مہمان بن جائے. مگر ہمارے آقا فرمانے لگے بھی نہیں، میری یہ اونٹنی اللہ کے حکم پر معمول ہے، یہ خود بخود جس خوش نصیب کے دروازے کے سامنے بیٹھے گی میں محمد اسی کا مہمان بن جاؤں. ذرا سوچے نا، جب آقا نے یہ فرمایا ہوگا کہ بھئی میں خود فیصلہ نہیں کر رہا ہوں، یہ اونٹنی جس خوش نصیب کے دروازے کے سامنے بیٹھی میں اسی کا مہمان بن جاؤں، تو سوچیں شہر مدینہ کی گلیاں اور 14 صدیاں پرانا مدینہ، جتنی کل مسجد نبوی ہے نا اس وقت، وہ پورا شہر مدینہ اس کے اندر آ جاتا. اتنا شہر مدینہ تھا، کچے مکان ہوں گے، تنگ گلیاں ہوں گی. ذرا اپنے ذہنوں میں ایک منظر بنائیں، جب آقا نے یہ فرمایا ہوگا تو آگے آقا کی سواری ہوگی، تو کیا پیچھے صحابہ کرام کا جلوس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مدینہ والے سارے پیچھے جا رہے ہیں،
اور وہ چپ کر کے نہیں جا رہے تھے. پھر حدیث کی کتابوں کو پڑھیں, وہ اہل مدینہ کی گلیوں میں نعرے لگاتے ہوئے آقا کو لے کر مدینہ کی گلیوں سے گزرتے جا رہے تھے. اور ان اہل مدینہ کا نعرہ یہ تھا, یا محمد یا رسول اللہ, یا محمد یا رسول اللہ, یا محمد یا رسول اللہ. یہ نعرے لگاتے ہوئے وہ آقا کو لے کر مدینہ کی گلیوں میں تھے. جلوس بھی آقا کی آمد کا ہے, اور آقا خود بھی اس جلوس میں موجود ہے. اور منڈی والوں, اتفاق کی بات یہ ہے کہ جس دن ہمارے آقا مدینہ میں پہنچے وہ دن بھی پیر کا دن تھا, جو آقا کی ولادت باسعادت تھا. کوئی اس کو آقا کی آمد کا جلوس کہہ لے, کوئی آقا کی ولادت کا جلوس کہہ لے, تو کسی بات کا بھی انکار نہیں. تو میں نے بتایا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں. پھر یہ جو ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ میلاد بدعت ہے, ناجائز ہے. کیوں ناجائز ہے؟ آقا کے دور میں. تو میں اس پر بتانا چاہ رہا ہوں, یہ جو لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اس طرح کا میلاد کہاں تھا جیسا ہم میلاد, کہ بیٹھ کے نعتیں پڑھنا شروع کر دیں. رہ گئی یہ بات قبلی والے آقا نے خود اپنا میلاد بنایا یا نہیں. ایک جملہ اس پہ بھی سن لے, قبلی والے آقا کے دور میں میلاد ہونا تو بعد کی بات ہے, ہمارے آقا نے خود بھی اپنا میلاد بنایا. بس وہ خوشی کرنے کا طریقہ اپنا بنا تھا. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ نے کسی طریقے پر کوئی پابندی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ پہنچنے کے بعد میرے آقا نے اپنی ولادت باسعادت کی خوشی میں باقاعدہ بکرے ذبح کیے, کھانا تیار کیا, اور مدینہ کے لوگوں کی دعوت کر کے اللہ کے ہاں اپنی ولادت کا شکرانہ ادا. اب رہ گئی اگلی بات کہ یہ جو ہم مل کے نعتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, ایسی نعتیں کہا تھی, اور پھر لوگ ایک پوری گردان گننا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا ابو بکر نے کبھی میلاد بنایا, کیا عمر فاروق نے کبھی میلاد کیا, کیا عثمان و علی نے کبھی میلاد کیا, اور پتہ نہیں گنتے گنتے کہاں کرتے. تو میں ان ساری باتوں کا ایک ہی جواب دیتا ہوں. ابھی میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ میلاد کے لیے 12 ربیع الاول کا دن ہونا کوئی ضروری. یہ دیکھیے سارا سال ہی میلاد چلتا رہتا ہے یا نہیں. یہ مہینہ تو کثرت سے میلاد ہوگا, اگلا مہینہ بھی چلتا رہے گا, پھر سارا سال ہی جب جی چاہتا ہے ہم میلاد کرتے ہیں. تو میلاد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ کے نعتیں پڑھتے ہیں. تو کیا یہ کام آقا کے دور میں نہیں تھا؟ اس پر ایک ایمان افروز مثال دیتا ہوں جس کو پھر دنیا کا کوئی شخص جھٹلا نہیں سکتا. آپ کو سمجھ میں آنے والی بات بتاتا ہوں. باقاعدہ کتابیں بھری ہوئی ہیں پھر کہ صحابہ کرام کا اجتماع, ہمارے آقا خود بھی جلوہ افروز, اور باقاعدہ ممبر لگتا, اور ممبر لگنے کے باوجود ہمارے آقا نیچے جلوہ افروز. جب سارا اہتمام ہو جاتا تو میرے آقا حضرت حسان بن ثابت کو حکم دیتے کہ حسان آؤ, میرے ممبر پر چڑھ جاؤ, اور ممبر پر چڑھ کر ذرا مجھے میری نعت سنو. یہ ایسی ویلڈ بات ہے کہ میں بتا رہا ہوں, کوئی شخص اس کا انکار. آقا ان کو ممبر پر چڑھا دیتے, اور ممبر پر چڑھا کر میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کرتے, اور دعا یہ کرتے کہ مولا حسان جب تک ممبر پر کھڑا ہو کر میری نعت پڑھ رہا ہے تو جبریل امین کو ان کی پشت پناہی کے لیے ان کے پیچھے کھڑا کر, ان کی مدد کے لیے آقا دعا فرماتے. پھر قربان جائیں حضرت حسان کے مقدر پر, وہ ممبر پر چڑھ جاتے, آقا سامنے جلوہ افروز ہوتے, وہ آقا کے بکھڑے کو تک بھی رہے ہوتے, اور آقا ہی کو تک کر آقا کے مخاطب ہو کر نعت کیا پڑھتے, عرض کرتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ, کہ آقا آپ جیسا حسین آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, اور آقا آپ جیسا جمیل آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب, اور اللہ نے ہر نقص سے آپ کو اس طرح پاک پیدا فرمایا ہے
کانک قد خلقت کما تشاء، کہ لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ پوچھ کر بنایا کہ محبوب تجھے کیسا بنا۔ یہ وہ نعت ہے جو آقا کے سامنے پڑی۔ اب ذرا مجھے سوچ کے بتائیے گا کہ صحابہ کرام کا اجتماع ہو گیا، ہمارے آقا جب جلوہ افروز ہو گئے تو اس کا مطلب کہ آقا خود صدر مجلس بن، اور حضرت حسان نے جب منبر پر چڑھ کر آقا کی نعتیں پڑھ دی، صحابہ کا اجتماع، آقا صدر مجلس، حضرت حسان نے جب نعتیں پڑھ دی، تو مجھے بتائیں یہ کمری والے آقا کا میلاد نہ بنا تو کیا؟ پھر کہنا کہ کیا ابو بکر نے کبھی کیا؟ تو مجھے ذرا سوچ کے پھر بتائیے کہ وہ محفل، وہ نشست جس کے صدر مجلس خود آقا ہوتے ہیں اور جس میں نعتیں حضرت حسان بن ثابت پڑھتے ہوں گے، دل کیا کہتا ہے کہ کیا اس میں صدیق اکبر موجود ہوتے ہوں گے یا نہیں ہوتے؟ اس میں عمر فاروق ہوتے ہوں گے یا نہیں ہوتے؟ اس میں عثمان و علی ہوتے ہوں گے یا نہیں؟ یہ تو وہ لوگ تھے جو ایک لمحے کے لیے بھی آقا کی جلوائی کا معنی نہیں کرتے۔ رات کی چند گھڑیاں جو اپنے گھر میں جاتے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہجر اور فراق میں عالم یہ ہوتا کہ آپ کا دل اس طرح محسوس ہوتا، سمیل آتی کہ جیسے کوئلوں پر گوشت کو بھونا جاتا۔ وہ چند گھڑیاں بھی ہجر کی برداشت نہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا صدر مجلس بنے بیٹھے ہوں، حضرت حسان نعتیں پڑھ رہے ہوں اور ابو بکر و عمر وہاں موجود ہی نہ ہوں؟ یقیناً وہ سارے بھی ہوتے ہوں گے۔ تو جب سارے ہوتے ہوں گے تو جیسے آج کا میلاد کا جلسہ تو کیا کسی ایک ساتھی نے، خواجہ شبیر احمد صاحب، مگر جتنے اس جلسے میں آ گئے سمجھو ان سب نے میلاد بنا دیا۔ جب وہ سارے ہی اس محفل نعت میں آ گئے تو اس کا مطلب وہ آقا کے میلاد میں شریک تو سارے ہی ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ کوئی بھی نیا کام، یہ سب کام ہمارے آقا کے دور میں۔ مختصراً بس تھوڑی سی روشنی ڈال کر میں آخری ایک سوال پر بھی آپ کو چاہتا ہوں کہ سیٹسفائی کروں۔ یہ سوال جو ذہنوں کو ڈسٹرب کرتا ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن اگر ہمارے آقا کی ولادت باسعادت کا دن ہے تو اسی دن ہمارے آقا کا وصال مبارک بھی ہے۔ تو یہ کہنا کہ بھئی میلاد پر خوشی کرتے ہو، وصال پر غم کیوں نہیں کرتے؟ تو سن لیں، پہلے سوال کا جواب تو میں دے چکا کہ آقا کی ولادت باسعادت پر، آمد پر خوشی تو اس لیے کرتے ہیں کہ خوشی کرنے کا حکم خود خدا نے۔ اور اگلی بات سن لیں کہ وصال پر غم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے آقا آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں۔ منڈی والوں کیا خیال ہے، موجود ہیں یا نہیں؟ جس کا عقیدہ ہے موجود ہیں بلا ہاتھ کھڑا کرو۔ پکی بات ہے، بہوش و حواس کہہ رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کوئی موجود بھی ہو اور کوئی غم کرتا پھرے تو یہ کوئی عقل مندی کی بات؟ بھئی غم وہ کریں جن کا رسول چلا گیا۔ ہمارے آقا تو 14 صدیاں پہلے بھی موجود تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے، اور قیامت کے بعد بھی اگر کسی کی نبوت اور رسالت کا ڈھنکا بجے گا تو وہ محمد مصطفیٰ کی نبوت۔ جب آقا اس شان کے ساتھ آگے تو پھر غم کیسے؟ میں ٹیکنیکل مشکل دقیق باتیں اس موضوع پر نہیں کرنا چاہ رہا ہے، یہ ایک الگ پورا سبجیکٹ ہے۔ اگر آپ کو موٹی سی بات بتاتا ہوں، آپ کلمہ طیب پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا معنی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں بات۔ اور پھر کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کہتے ہیں یا تھے کہتے ہیں؟ جی پکی بات ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو بھئی جب وہ ہیں تو پھر مانو نا کہ وہ آج بھی ہیں۔ تو جب وہ ہیں تو پھر غم کیسے؟ کوئی ہو بھی اور کوئی غم کرتا پھرے تو ایسے شخص کا علاج کروانے کی ضرورت۔ ایک جگہ پر کسی بندے نے پوچھا کہ اچھا آپ اتنا زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ آقا آج بھی موجود ہیں، تو پھر وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ نظر بھی آنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں کسی کا نظر نہ آنا یہ اس کے نہ ہونے کی دلیل۔
بھائی قصور دیکھنے والے کی نظر کا بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے آپ کی نظر ہی کام نہ کرے۔ دیکھو نا، اس دنیا میں کروڑوں حقیقتیں ایسی ہیں جو ہمیں آنکھ سے نظر نہیں آتی مگر ہم انہیں مانتے۔ میں آپ کو موٹا سا مسئلہ سمجھ آنے والے بتاتا ہوں۔ دیکھو، عید کا چاند ہمیں نظر ہی نہیں آتا، وہ ایک مفتی صاحب کے اعلان کے انتظار میں ہوتا، ہمیں نظر آتا بھی نہیں ہے مگر ہم مان لیتے ہیں کہ چاند۔ کیا خیال ہے، خدا موجود ہے یا نہیں؟ کبھی دیکھا؟ خدا نظر بھی نہیں آتا مگر مانتے ہیں کہ خدا۔ اس کا مطلب کہ نظر نہ آنا یہ کسی کے نہ ہونے کی دلیل۔ کئی چیزیں ہیں جو ننگی آنکھ سے نظر نہیں آتی، اسی پر اگر خوردبین لگا لیں آنکھ سے، دیکھیں نا، آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، نظر ویک ہو جاتی ہے۔ آپ یہ کہنے کے لگاتے ہیں، چشمہ لگاتے ہیں، وہی شخص جس کو پہلے نظر نہیں آتا اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بھئی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کئی دور کی چیزیں ہمیں ننگی آنکھ سے نظر نہیں آتی تو وہ دوربین لگا لیں، ٹیلیسکوپ، آپ کو دور کی چیزیں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی۔ تو بھائی اگر کسی کو نظر نہیں آتا تو قصور دیکھنے والے کی نظر پر۔ میں نوجوانوں کو ایک سادہ مثال دے کے سمجھاؤں۔ کسی دور میں ریڈیو ہوتے تھے، وہ ریڈیو کو ایک گول سا بٹن ہوتا تھا، اسے گھماتے تھے تو سوئی موو کرتی تھی آگے پیچھے، اور جہاں سوئی چلتی تھی وہاں نمبر لگے ہوتے تھے۔ وہ کچھ نمبروں پر سوئی آتی تو کبھی کراچی کا اسٹیشن چل پڑتا، کبھی ملتان کا چل پڑتا، کبھی لاہور کا چل پڑتا، کبھی اسلام آباد کا۔ ایسے ہوتا تھا یا نہیں؟ پھر ٹی وی نکل آئے، ان کے چینل گھمانے والے ہوتے تھے، آپ چینل گھماتے جاتے تھے، کئی مختلف چینلوں کی نشریات شروع ہو جاتی۔ اب ذرا آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ وہ جب ریڈیو ہوتا تھا، اگر اس کی سوئی اسٹیشن سے تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جائے تو نشریات آتی تھی؟ جی نہیں آتی تھی نا۔ تو اب جس کی سوئی ہلی ہوئی ہو، جس کا چینل خراب ہو، وہ باہر نکل کے شور مچانا شروع کر دے، پیچھے سے ہی سب کچھ بند ہو گیا۔ ارے ناداں، سوئی تو تیری اپنی ہوئی، چینل تو تیرا اپنا خراب ہے۔ اپنے من کی سوئی کو گنبد خضرا کے اسٹیشن پر سیٹ کر، اپنے من کے چینل کو مدینہ کے اسٹیشن پر لگا۔ خدا کی قسم، خالی آواز نہیں، ساتھ تصویر بھی آتی۔ سوئیاں تو ہماری اپنی ہی ہوئی، چینل تو ہمارے اپنے ہی۔ ان سے پوچھو جن کی سوئیاں سیٹ ہو گئی تھی، مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ، جن کے چینل کے سیٹ ہونے کا عالم یہ تھا، فرماتے ہیں سگت رہا کاش جامی نام بھی آمد پر زبانت گاہے گاہے، کہتے ہیں آقا کاش آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا، آپ جامی جامی کہہ کر اپنے کتے کو بلاتے، اسی بہانے میرا نام بھی آپ کی زبان پہ آتا۔ چینل کیوں سیٹ تھے، اتنی محبت تھی۔ اور وہی مولانا جامی کہتے ہیں کہ لوگوں، میں نے اپنی زندگی کے اندر خواب میں نہیں، جاگتے ہوئے عالم بیداری میں 72 مرتبہ قمری والے آقا کی زیارت۔ پوچھئے ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، کہتے ہیں 40 سالوں سے یہ حال ہو چکا ہے کہ اگر کسی ایک لمحے کے لیے بھی آقا کا ودعا مکھڑا نظروں سے اوجھل ہو جائے، اس لمحے خود کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا، ہر وقت۔ اب چینل ہی خراب ہوں، سوئیاں ہی ہلی ہوئی ہوں تو بابا کوئی کیا کر سکتا؟ ان چینلوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر بات جو میں بتا رہا تھا اس کا لبے لباب اور نچوڑ بتا رہا ہوں کہ آقا 14 صدیاں پہلے بھی جلوہ افروز تھے اور آج بھی ہیں۔ فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ 14 صدیاں پہلے جب آقا ظاہری طور پر جلوہ افروز تھے، ابو لہب و ابو جہل آتے وہ بھی دکھتے، ابو بکر و عمر عثمان و علی آتے وہ بھی دکھتے، مگر پردہ کر جانے کے بعد فرق یہ آیا ہے کہ آج اگر کوئی ابو لہب و ابو جہل کی آنکھ لے کر آئے تو آقا نظر نہیں آئے، مگر کوئی ابو بکر و عمر عثمان و علی کی محبت اور عشق والی آنکھ لے کر آئے تو آقا آج بھی پردے اٹھا کر ودعا بکنے کا دیدار۔ تو لہذا ہمارے ہاں غم نہیں ہے بلکہ خوشیاں، کیوں کہ ہمارے آقا آج بھی ہمارے اندر موجود۔ لہذا حاضرین مکرم، ایک تو آج 12 ربیع الاول کا دن گزرا، تو یہ
چند باتیں خواجہ صاحب کے حکم پر میں نے آپ کو بتائی کہ جو کچھ ہم نے آج کے دن کیا ہے یا آئندہ بھی کریں گے تو یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں آج قدرتی طور پر یہ کتابیں میں دیکھ رہا تھا، یہ حضور شیخ الاسلام کی ایک کتاب ہے جس کا عنوان ہی صرف یہ ہے کہ کیا میلاد النبی منانا بدعت ہے؟ آگے پھر پورا جواب ہے۔ اسی طرح حضور شیخ الاسلام کی ایک بڑی کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کم و بیش 1000 صفحات پر آپ کے ذہن میں اٹھنے والے ہر سوال کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں بڑا کافی اور شافی اس کی ترجمہ کیا۔ میں نے تو سمجھو دیکھ میں سے صرف چند چاول آتے، آپ کو مجھے امید ہے کہ بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی ہوں گی، کلیئرٹی ہوئی ہوگی، شرح صدر ہوا ہوگا کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ بدعت اور ناجائز نہیں بلکہ ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق۔ مگر اگلی بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں میلاد بنانے والوں، میلاد یہ نہیں ہے کہ سال کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آیا، اپنا گھر بار سجایا، میلاد کا ایک جلسہ کیا، جلوس نکالا اور چھٹی، ربیع الاول ختم ہوا تو رسول اپنے گھر، ہم اپنے۔ پورا میلاد بنانے کا حق تب ادا ہوتا ہے کہ آقا کی آمد کے جشن بھی کریں، خوشیاں بھی بنائیں، مگر آقا کی آمد کے نتیجے میں جو آقا کی سیرت طیبہ، جو آقا دین اسلام لے کر آئے، جو آقا نے ہمیں زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ سکھایا، آقا کی ولادت ہوئی اسی لیے ہے کہ ہم انسانوں کو زندگی گزارنے کا کوئی رنگ ڈھنگ میسر آئے۔ اگر ہم نے وہی نہ سیکھا، آقا کی سیرت طیبہ پر عمل نہ کیا، دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے نہ بنے، اور خالی سال کے بعد ربیع الاول کے مدینے میں بس دھوم مچا دی کہ آقا تشریف لے آئے، آقا کی ولادت بسعادت اس مہینے میں ہوئی تھی اور بس دھوم مچا کے جلسے کر کے بات ختم کر دی، تو یہ میلاد ادھورا ہے۔ میلاد پورا تب ہوگا کہ آقا کی آمد کے جشن بھی کریں اور آقا کے لائے ہوئے دین پر عمل کر کے پھر اپنی دنیا کو بھی سنواریں اور اپنی آخرت کو بھی سنواریں۔ ہمارا حال یہ ہے، اب میں کمی بتاتا ہوں کیا ہے، کہ ہم ساری رات جلسے کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز میں کسی اور کے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ۔ میں آپ سے دیانتدارانہ سوال پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں کہ جس شخص نے ساری رات نعتیں پڑھی اور صبح اٹھ کر اس نے فجر کی نماز بھی قضا کر دی، تو کیا اللہ فرشتوں کو یہ کہے گا کہ چھوڑو یار، اس نے ساری رات میرے مصطفیٰ کی نعتیں پڑھی ہیں، اس سے نماز کا کیا پوچھا؟ اللہ چھوڑ دے؟ کوئی معافی نہیں ملے، حساب دینا پڑے گا۔ اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ ہم کوئی نہ دے، رمضان آ جائے روزے ہم نہ رکھیں، توفیق ہو حج کے لیے ہم نہ جائیں، والدین کی بے ادبی ہم کریں، پڑوسیوں کو تنگ ہم کریں، لوگوں کے حقوق ہم غصب کر کے لڑائیاں جھگڑے دنگا فساد ہم کریں، ہر غلط کام کریں، اور سال کے بعد میلاد کا ایک جلسہ کر کے کہیں کہ بس بیڑا ہی پار، یہ کسی نے غلط بتا۔ میں ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے یہ بات بتا رہا ہوں کہ خالی میلاد سے بیڑا پار، یہ غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی سے باہر نکلو۔ میلاد بنانے کا اجر اور ثواب اپنی جگہ پر ہے، الگ بات کہ یہ ایسا عمل ہے کہ دنیا کی کوئی نیکی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مگر اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ بس سال کے بعد میلاد کا جلسہ کیا تو اب آپ کو سند مل گئی کہ سارا سال جو چاہیں غلط کام کریں۔ کامیابی تب ملے گی کہ آقا کی آمد کی خوشیاں بھی کریں، اور آقا کی آمد کے نتیجے میں جو آقا کی سیرت طیبہ ملی ہے، کم از کم اس سیرت کے رنگ میں خود کو رنگ کر ہم میں سے ہر شخص کو اتنا تو سمجھ جانا چاہیے کہ جو دیکھے بے ساختہ اس کی زبان سے نکلے کہ جس نبی کے غلام اتنے اچھے ہیں وہ نبی خود کتنی شانور ہے۔ آج برے کام ہم کرتے ہیں، حرف آقا کی ناموس پر، لوگ گالیاں اسلام کو دیتے ہیں۔ اس میلاد بنانے کا کیا فائدہ کہ آقا کی ولادت باسعادت کے نتیجے میں جو ہمیں دین ملا ہے، وہ دین ہم اپنے 6 فٹ کے جسم پر بھی نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے،
کم از کم ہم اتنا تو عزم کریں کہ جہاں آقا کی آمد کی خوشیاں کریں گے، ساتھ کم از کم 5 وقت کی نماز کو اپنا معمول بنائیں گے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی دیں، رمضان آئے گا تو پھر روزے بھی رکھیں گے، اللہ نے توفیق دی ہے تو حج بھی کریں گے، والدین کا ادب کریں گے، میاں بیوی کے بچوں کے حقوق ادا کریں گے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں گے، اور آقا جن کو اللہ رب العزت نے سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا تھا، اور زیادہ نہیں تو کم از کم رحمت نہیں بن سکتے تو باعث امان تو بننا ہے۔ ہماری ذات سے کسی کو نقصان کوئی تبدیلی تو آنی چاہیے نا، زندگی بیتتی چلی جا رہی ہے، پتہ نہیں کب آنکھیں بند ہو، ہمارے سنورنے کا وقت کب آئے گا، وہ مرحلہ کب آئے گا جب برائی کی طرف اٹھتے ہوئے قدم رک جائیں گے اور نیکی کی طرف بڑھنا شروع۔ یہ خوش قسمتی ہے کہ آج 12 ربیع الاول کی رات آقا کے میلاد کا ذکر سننے کے لیے ہم جمع ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کریں اور پختہ عزم بھی کریں کہ مولا تیرے محبوب کی آمد کی خوشیاں بھی کریں گے، اور ان کی سیرت طیبہ کے رنگ میں خود کو رنگ کر اپنی دنیا بھی بہتر کریں گے اور اپنی آخرت۔ یہ سبق ہے جو اس دور میں منہاج القرآن، یہ سبق ہے جو ڈاکٹر طاہر القادری پوری دنیا کو دے رہا۔ میں نے تو اس تھوڑے سے وقت کے اندر چند باتیں آپ کو سنائی ہیں، اور مجھے آپ نے کیا سنا، کبھی سننا ہو تو اس وقت کے مجدد کو، اور اب تو انہیں سننا کوئی مشکل نہیں۔ ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ٹیلی فون ہے، آپ لغو اور بیہودہ چیزیں دیکھ کر بھی تو وقت ضائع کرتے ہیں نا۔ ابھی آپ گھر جا کے جب لیٹنے لگے تو یوٹیوب پہ چلے جائیں، صرف لکھنا ڈاکٹر طاہر القادری، ڈاکٹر طاہر القادری کے اتنے خطابات آپ کے سامنے کھل جائیں گے کہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کوئی شخص اگر آج سے سننا شروع کرے، ہر روز ایک خطاب سنے، بندے کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، اس مرد کلندر کے خطابات ختم ہو، اور ان خطابات کے اندر کوئی لطیفے نہیں ہیں، کوئی چٹکلے نہیں ہیں، کوئی دوڑے مائیے نہیں ہیں، یا قرآن کی بات ہوگی یا رسول کے فرمان کی بات، سمجھ آئے گی کہ دین کیا ہے، میلاد کیا ہے، آقا کی غلامی کسے کہتے ہیں، اللہ کا بندہ کیسے بنا جاتا ہے، ہماری ذمہ دار میں کیا بنتی ہے، دین ہم سے کیا کرتا ہے۔ اور طاہر القادری جیسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے، صدیوں بعد ایسے لوگ۔ اس لیے میں آپ کو دعوت دوں گا کہ اس مرد کلندر کو سنیں، ان کی فکر کو سمجھیں، وہ اپنے لیے نہیں جی رہے، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ آقا کے دین اور آقا کی امت کی سربلندی کے لیے بسر کرتا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ رات انہوں نے خوشخبری سنائی کہ اللہ رب العزت نے یہ توفیق بخشی، اور قرآن پاک کی تفسیر 16 جلدوں کے اندر الحمدللہ انہوں نے مکمل کر دیا۔ تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے، 1000 کتابیں اور ہمارے پاس پڑھنے کی فرصت۔ میں چاہتا ہوں کہ جیسی ہستیاں جو روز روز پیدا نہیں ہوتی، صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں، خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو ان کے دست و بازو بن کر آقا کے دین کی سربلندی کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں۔ ہمارے لوگ آپ کو دعوت دیں گے، میں بھی آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آئیں، اگر باتیں اچھی لگی ہیں تو منہاج القرآن کے ممبر بنے، رفیق بنے۔ منہاج القرآن اور کچھ نہیں چاہتا، منہاج القرآن صرف آقا کے دین کی سربلندی چاہتا، آقا کی امت کی سربلندی۔ ڈاکٹر طاہر القادری کی خواہش یہ ہے کہ اس امت کی نوجوان نسل ان کا آقا کے قدموں سے ٹوٹا ہوا تعلق پھر سے بحال، ہر سینے کے اندر عشق رسول کی شمع روشن ہو جائے۔ یہ منہاج القرآن کا اس مقصد کے لیے آپ ان کو پڑھیں، ان کو سنیں، اور کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بس موبائل ٹیلی فون پر کسی سرچ انجن پہ جا کے طاہر القادری لکھیں، پوری انفارمیشن آپ کو۔ کبھی فرصت ملے لاہور آنا ہو تو کبھی منہاج القرآن کو وزٹ کریں۔ منہاج القرآن ایک الگ دنیا ہے۔ کئی لوگ سوچتے ہوں گے شاید وہ بھی کوئی چھوٹا سا مدرسہ ہوگا جہاں بچے قرآن حفظ کرتے ہوں گے، ذرا بھیا ذرا کو پڑھتے ہوں گے، نہیں، آپ آئیں گے دیکھیں گے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اچھا منہاج القرآن یہ بھی کر رہا ہے۔ منہاج القرآن کے اندر جہاں دینی تعلیم پڑھائی جاتی ہے وہاں کم و بیش 35 سبجیکٹس کے اندر ماسٹر، ایم فل، پی ایچ ڈی کی کلاس،
ہماری منہاج یونیورسٹی کے اندر 15,000 سے زائد طلبہ و طالبات پڑھ رہے ہیں. وہ کو مدرسہ نہیں ہے. گرلز کالج پھر الگ ہے، بوائز کالج الگ ہے، آغوش الگ ہے، تحفیظ القرآن الگ ہے. پورے پاکستان کے اندر کو 650 کے لگ بھگ ہمارے اسکول کالج الگ بنے. دارالہوم اسکول کا سلسلہ الگ ہے، منہاج گرامر اسکول الگ بنے. پوری دنیا کے 100 سے زیادہ ملکوں کے اندر پورا تنظیمی نیٹ ورک عظیم الشان اسلامک سینٹرز، اور پوری دنیا کے اندر آقا کے دین کی خدمت کا کام. اور انشاءاللہ یاد رکھیں اور میرے یہ جملے ہمیشہ ذہنوں میں بٹھائیں، وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب اس دھرتی پر اس مرد کلندر کی قیادت میں مستفوی انقلاب کا سویرا طلوع ہوگا. دنیا کی کوئی طاقت اس انقلاب کو روک نہیں سکتی. انشاءاللہ آقا کے دین کا جھنڈا پھر سربلند، آقا کی امت کو پھر سربلندی ملے گی، اور خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اس مرد کلندر کے دستور. اس مقصد کے لیے ہمارے منہاج القرآن کے لوگ یقیناً آپ سے رابطہ کریں گے، آپ تک پیغام پہنچائیں گے. آپ ان کی دعوت کو سنیں اور منہاج القرآن کے ممبر اور رفیق بن کر اپنی دنیا بھی سنواریں. میں بارے دیگر خواجہ شبیر احمد صاحب کو، خواجہ محمد ثاقب صاحب کو، جملہ خواجہ برادران کو، محترم مختار احمد لودھرا صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج کی یہ حسین محفل سجائی.